بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد کی محور ہے وہ ذات، تمام تر سجود کی محور ہے وہ ذات، جو چھپ جائے تو دنیا اسے اللہ کہے، اور جب جب ظاہر ہو دنیا اسے علی العظیم کہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک سلطان ہے۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب المعارف میرے ہاتھ میں ہے، اور میں اسی کتاب سے آج میں بیان کروں گی کہ سلطان کون ہے۔ سلطان ایک ایسا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہر مترجم اپنی مرضی اور اپنی پسند سے کرتا ہے، حالانکہ اس کے لفظی معنی ہے صاحب سلطنت یا حجت بالغہ۔ ہم دیکھیں گے کہ جس صاحب سلطنت کو اللہ نے سلطان کہا وہ کون ہے۔ یہ صاحب سلطنت وہ ہے جو ما سوا اللہ کا حاکم و مالک اور اللہ کی ملکیت ہے۔ اس کو اللہ نے کہیں سلطان مبین اور کہیں سلطان النصیرہ کہہ کر پکارا ہے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 153 پر ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے موسیٰ کو سلطان مبین عطا کیا۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 96 پر ارشاد ہوتا ہے، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور سلطان مبین دے کر بھیجا۔ سورہ مومنون میں آیت نمبر 45، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور سلطان مبین کے ساتھ فرعون اور اس کے ساتھیوں کی طرف بھیجا۔ سورہ قصص ہے، آیت نمبر 35 ہے، اللہ نے فرمایا ہم عنقریب تیرے بازو کو تیرے بھائی سے مضبوط کریں گے اور تم دونوں کے لیے ایک سلطان قرار دیں گے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 23 پر ارشاد ہوتا ہے، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو معجزوں اور سلطان مبین کے ساتھ بھیجا۔ سورہ دخان آیت نمبر 19، موسیٰ نے کہا اللہ پر سرکشی نہ کرو، یقیناً میں تمہارے پاس سلطان مبین لایا ہوں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 38، اور موسیٰ کے واقعے میں بھی ایک نشانی ہے، اور جب کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف سلطان مبین کے ساتھ بھیجا۔ ہم نے 7 آیات قرآنی کی نقل کی ہے جن میں کسی سلطان مبین کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ 7 آیات حضرت موسیٰ سے متعلق ہیں۔ قرآن کا اس بات کو بار بار دہرانا کوئی نہ کوئی معنی ضرور رکھتا ہے، اور قرآن کے ہر قاری کا فرض ہے کہ اس امر سے سرسری طور پر نہ گزرے جس کو قرآن مجید نے اتنی شدت سے بیان کیا ہے، ورنہ بظاہر ایک ہی بات کی تکرار اور اتنی بار تکرار بے معنی ٹھہرے گی۔ ہم رجوع کرتے ہیں علامہ سید ہاشم البحرانی کی مشہور زمانہ کتاب مدینۃ المعاجز، صفحہ نمبر 93 کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ یہ سلطان مبین کون ہے۔ اس عبارت کی سرخی ہے، موسیٰ و ہارون کی مدد کرنے والا سلطان کون تھا؟ رجب بصری مشارق الانوار الیقین میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے موسیٰ و ہارون کو حکم دیا کہ وہ فرعون کو جا کر تبلیغ کریں، تو حکم الہی پا کر دونوں بھائی دربار فرعون کی طرف روانہ ہوئے، اور دونوں دل ہی دل میں گھبرا رہے تھے کہ نہ جانے فرعون ہم سے کیا سلوک کرے گا۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک سوار ان کے آگے آیا، اور اس کے ہاتھ میں سونے کی تلوار تھی۔ اس نے ان سے کہا کہ تم دونوں بے خطر ہو کر میرے پیچھے چلتے آؤ۔ اس سوار نے فرعون کے پاس پہنچ کر فرعون سے کہا ان دونوں بزرگواروں کی اطاعت کر، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ فرعون یہ دھمکی سن کر گھبرا گیا، اور پھر وہ شاہ سوار اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ و ہارون سے کہا کہ تم کل میرے پاس آنا، اور جو کچھ تمہیں مجھ سے کہنا ہو کہہ دینا۔ جب موسیٰ و ہارون وہاں سے چلے گئے تو فرعون نے اپنے دربانوں سے کہا تم نے اس شاہ سوار کو میری اجازت کے بغیر کیوں آنے دیا تھا؟ دربانوں نے کہا ہمیں آپ کی عزت کی قسم،
ہم نے کسی شاہ سوار کو یہاں سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہمارے سامنے تو صرف یہی 2 بھائی گزر کر آپ کے پاس آئے ہیں. وہ شاہ سوار کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرے مولا علی تھے، جس کے ذریعے سے انبیاء کی چھپ کر تائید کرائی گئی اور محمد مصطفیٰ کی کھلم کھلا تائید کرائی گئی، کیونکہ علی ہی اللہ کا وہ کلمہ کبریٰ، کلمہ تامہ ہے جسے اللہ نے اپنے اولیاء کی مدد کے لیے مختلف ادوار میں، مختلف صورتوں میں بھیجا، اور علی نے اولیاء الہی کی ہر دور میں مدد کی، اور اسی کلمہ کبریٰ کا واسطہ دے کر اولیاء الہی نے خدا سے دعائیں کی. اللہ نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور انہیں مشکلات سے نجات دی. اور قرآن مجید کی اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ابن عباس نے کہا ان دونوں کے لیے وہ شہ سوار آیت الکبریٰ اور سلطان تھا. مفسرین نے اس آیہ مجید کی تفسیر میں لکھا یہ آیت اور سلطان علی کی صورت تھی. معلوم ہو گیا کہ سلطان مبین سے مراد مولا امیر المومنین ہیں. حضرت موسیٰ کے تذکرے میں اللہ نے بار بار سلطان کا ذکر کیا ہے، لہٰذا لازم ہے کہ حضرت ختمی مرتبت کو بھی یہی سلطان عطا کیا گیا ہو. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 میں ہم اس سلطان کا جلوہ ایک دوسرے رنگ میں دیکھتے ہیں. حضرت موسیٰ کا حال تو یہ تھا کہ جب کبھی وہ مشکل میں پڑتے تو اللہ سلطان کو بھیج دیتا تھا، مگر خاتم الانبیاء کی شان ہی کچھ اور ہے. ان کے ساتھ تو یہ سلطان ہر لمحے ہر آن موجود رہتا ہے، اور لطف یہ ہے کہ اس سے اللہ نے خود بخود نہیں بھیجا بلکہ مانگنے پر دیا گیا، بلکہ اپنے نبی کو حکم دیا گیا کہ وہ سلطان کو ان سے مانگے. اور اے رسول کہو کہ میرے پروردگار مجھے داخل کر، سچا داخل کرنا، اور مجھے نکال، سچا نکالنا، اور میرے لیے اپنے انتہائی قرب سے ایک سلطان النصیرہ قرار دے. یہی وہ سلطان ہے جو اللہ کی عظمت و جبروت ہے. اسی کے سامنے تمام تر گردنیں خم ہو جاتی ہیں، اور اسی کے وسیلے سے پیشانیاں سجدے پیش کرتی ہیں. یہی سلطان ہے جو اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا ملک ہے، اور اسی ملک کی نسبت سے اللہ کو مالک الملک کہا جاتا ہے. یہی سلطان ہے جو قدیم ہے اور اللہ کی ازلی و ابدی حکومت ہے. مفاتیح الجناح صفحہ نمبر 52. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اسم اعظم اور سلطان قدیم کے واسطے سے. مفاتیح الجناح کے صفحہ نمبر 138 پر پھر ارشاد ہوتا ہے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے سلطان کے ذریعے جو ہر شے سے بلند ہے، ہر شے سے بالا ہے. مفاتیح الجناح کے صفحہ نمبر 152 پر پروردگار میں سوال کرتا ہوں تیرے سلطان کے واسطے سے جس کے ذریعے ہمیشہ ہمیشہ تیرے غلبے کی پہچان ہوتی ہے اور آسمانوں اور زمین میں اس سے تیری حمد ہوتی ہے، یعنی اس کو دیکھ کر تیری حمد کی جاتی ہے، کیونکہ یہی سلطان ہے جو تیرا چہرہ ہے یعنی وجہ اللہ ہے، تیری آنکھیں ہیں یعنی عین اللہ ہے، تیرا کان ہے، تیرا پہلو ہے، تیری زبان اور تیرا ہاتھ ہے، اور وہ ہر امر جس پر تیری حمد کی جاتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے. اب ہم سلطان کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں جہاں سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 پر ارشاد ہوتا ہے اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکو تو پھر نکل جاؤ، لیکن تم نہیں نکل سکو گے. اس بات کی گواہ خود تاریخ ہے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے کوئی ایک وجود بھی نہیں نکل سکا سوائے ایک ہستی کے
جس نے عالم امکان کی حدوں کو عبور کر کے دکھایا، تو کیا بغیر سلطان کی مدد کے یہ بات ممکن ہو گئی؟ جب نبی اکرم کا اس دنیا میں بغیر اس سلطان کے کام نہ چلتا ہو تو حدود امکان کو پامال کرنا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ جب تک اس سلطان کی مدد شامل حال نہ ہو۔ بحر المعارف صفحہ نمبر 331 پر حضرت ختمی مرتبت اس حقیقت کا اعتراف یوں فرماتے ہیں، یعنی حدیث نبوی ہے، یا علی انی محتاج علیک فی الدنیا والآخرہ، یعنی یا علی میں تیرا محتاج ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مرحلہ کس طرح طے ہوا۔ توحید العارفین من کلام المعصومین کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 152 ہے۔ حدیث رسول ہے، ختمی مرتبت نے معراج کے بارے میں فرمایا، میں گیا علی کی طرف سے، علی کی مدد سے، علی کی طرف۔ کیا کہنے، ایک اور حیرت کا ازالہ۔ ایک طویل عرصے سے ہم حضرت شمس تبریز کے کچھ اشعار سنتے آئے ہیں اور اکثر ممبروں پر بھی بیان کیے جاتے ہیں یہ اشعار، مگر آج ان اشعار کو پڑھنے کا زیادہ لطف آئے گا۔ حضرت شمس تبریز کے اشعار ہیں، ہم اول و ہم آخر و ہم ظاہر و باطن، ہم عابد و ہم معبود و معبود علی بود۔ دوسرے مصرعے میں عابد و معبود تو سمجھ میں آتا تھا، کیونکہ خود میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے، انا العابد والمعبود، یعنی میں ہی عابد ہوں اور میں ہی معبود ہوں۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ شمس تبریز نے لفظ معبد کس طرح استعمال کیا۔ معبد کے معنی وہ مقام ہے جہاں عبادت کی جائے، یعنی مسجد۔ سو یہ بات اب واضح ہو گئی۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، سبحان ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام کی طرف سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کا ماحول ہم نے مبارک بنایا تاکہ اس عبد کو اپنی کچھ آیات دکھائیں۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام کی طرف سے، اور نبی فرما رہے ہیں کہ میں گیا علی کی طرف سے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں لے گیا اپنے بندے کو مسجد اقصیٰ کی طرف، نبی فرما رہے ہیں کہ میں گیا علی کی طرف۔ اس کا صاف مفہوم یہ ہے کہ مسجد حرام بھی علی ہیں اور مسجد اقصیٰ بھی علی ہیں۔ اور ایک آخری جملے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، یا علی ہو بس تو ہی تو، بس تو ہی تو۔ تمام علی والوں کی خیر ہو، مولا علی کی ولایت کے ساتھ قائم و دائم رہیں، جہاں بھی رہیں مالک علی کے حفظ و امان میں رہیں۔ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ alirabexpress.com۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے۔